سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ، درود شریف پڑھنا بھی کامیابی کا ایک بہترین راستہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردن یعنی غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدنی التجا ہے۔ کم از کم اتنی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا اور اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے۔ ہم آپ کو شروع میں نصاب بتاتے ہیں زکوٰۃ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور اس کے بعد شرعی رہنمائی کے لیے فون نمبر آپ کو دیتے ہیں۔ 21 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 21 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر آپ کو ہم دارالافتاء اہل سنت کا نمبر بتا رہے ہیں۔ یہ 8 بجے سے 9 بجے تک ہمارے افتاء کے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کی شرعی رہنمائی بالخصوص زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کے حوالے سے جو آپ رہنمائی لینا چاہیں آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ایک کال لوں، آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاری ہے، جسے عشرہ جہنم سے آزادی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی ساعتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ جب تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو جو دعا حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، شب قدر کی دعائے شب قدر، وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو یہ دعا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے سنت جو افطار کرتے ہی جو دعا کرتے ہیں، اس دعا میں امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تمام دعوت اسلامی والیوں کے لیے بالخصوص جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی، جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر بڑی کثرت کے ساتھ مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی دعا آپ کے دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی ہے ہی اس کی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، یہ ہے کامیابی۔ اور اس راستے پر چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کے راستے پر چلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص گدھے پر سواری کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، بیٹا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا، وہ ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں لوگ جمع تھے، لوگوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ بڑا ظالم باپ ہے، دھوپ میں خود سواری کر رہا ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے۔ اس سے غور سے دیکھا
تو بات تو صحیح ہے. بیٹے کو سواری کراتا ہوں, میں پیدل چلتا ہوں. بیٹے کو سوار کروایا, پیدل چلنے لگا. پھر ایک آبادی کے پاس سے گزرے, لوگ دیکھ رہے تھے, تو کہنے والوں نے کہا کہ عجیب بیٹا ہے, ایسا ظالم بیٹا ہوتا ہے کوئی, باپ کو دھوپ میں چلا رہا ہے, خود مزے سے سواری کر رہا ہے. دونوں باپ بیٹے سوچنے لگے, بات یہ بھی صحیح نہیں ہے. بیٹا سواری سے اتر گیا, اب کیا کریں, چلو بیٹا دونوں سوار ہو جاتے ہیں. باپ بیٹے دونوں سوار ہو گئے گدھے پر. چلتے چلتے آگے گئے تو پھر ایک آبادی کے پاس سے گزرے, لوگ دیکھ رہے تھے. لوگوں نے دیکھا, کہا کیسے ظالم باپ بیٹے ہیں, بیچارے گدھے کے اوپر اتنا وزن ڈال دیا, دونوں چڑھ کے بیٹھ گئے گدھے کے اوپر. اب دونوں کی گمی کرے کیا, وہ بیٹھتا ہے تو لوگ کچھ اور کہتے ہیں, بیٹا بیٹھتا تو لوگ کچھ اور کہتے ہیں, ہم دونوں بیٹھتا لوگ کچھ اور کہتے ہیں. دونوں نے گدھے کو سر پر اٹھا لیا. کوئی عقل مند آدمی دیکھے گا تو کیا کہے گا, لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو, وہ کرو جو ٹھیک ہو. اور ہم ٹھیک کس کو کہیں گے, جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا. لوگ کیا کہیں گے, ہم جب بھی کسی وہ تیاری کی طرف چلتے ہیں, ڈش کرنی ہوتی ہے, کھانا تیار کرنا ہوتا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, دعوت کرنی ہوتی تو لوگ کیا کہیں گے, لباس پہننا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے, عید کی تیاری تو لوگ کیا کہیں گے. جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے ذات کے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنی ذات سے پہلے ایک سوال اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میں پہنوں تو یہ مجھے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہتا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں لوگوں کے کہنے نہ کہنے کی بڑی اہمیت ہے. میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے کہنے نہ کہنے کی پرواہ کرنی ہی نہیں چاہیے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تہمت سے خود کو بچانا چاہیے, اپنے آپ کو ان حرکات سے بچانا چاہیے جو انگلی ہماری طرف اٹھے, ان تماشوں سے بچنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم لوگوں میں رہتے ہیں, ہم جنگل میں نہیں رہتے, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ہم انسانوں میں رہتے ہیں. یقیناً ایک دوسرے کی قدر و منزلت کا احساس ہونا, لیکن ہماری جو روٹین ہے, ہم اپنی پسند کو گویا کہ بھول چکے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز لیا کر آتا ہے, اب اس کو پسند آ گئی, اس کو پسند آ گئی, وہ لے کر آ گیا. اب کسی نے کہا یار صحیح نہیں لائے, اب اس کا موڈ اتنا سا ہو جائے گا. ارے بھائی, آپ نے, ہر ایک کی نظر الگ ہوتی ہے. اب میں جو خوشبو لگاتا ہوں وہ اس کو پسند ہے, ضروری تو نہیں ہے. سونگنے کی ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, دیکھنے کی ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی چوائس الگ ہوتی ہے. لہٰذا بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے مختلف شعبوں میں, خواہ اس کا تعلق لباس سے ہے, اس کا تعلق غذا سے ہے, اس کا تعلق گھر کی زیب و آرائش سے ہے, ہم اپنی پسند کو نہیں دیکھتے, ہم لوگوں کی پسند کو دیکھتے. لوگ کیا کہیں گے, جب لوگ کچھ کہنا تعریف کرتے تو پھول جاتے ہیں, لوگ اگر تعریف نہیں کرتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. جب یہ عادت پھر یہ عبادت تک آتی ہے. اب جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے, لوگ تعریف نہیں کرتے تو عبادت میں کمی آ جاتی ہے. لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو خوشی بہت ہوتی ہے, لوگ واہ واہ نہیں کرتے تو لگتا ہے بیان اچھا نہیں تھا, کوئی نہ میسیج آیا نہ کال آیا, کچھ بھی نہیں آیا. یار کسی نے فون ہی نہیں کیا کہ یار عمران بھائی آج کیا واقعات سنا رہے تھے آپ, یار کیا خیریت تو ہے. یا پھر مطلب کسی کا فون نہیں آئے گا, کوئی بولے گا نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کو ہی تھوڑی سی مستی چڑھے, یار آج ٹائم نہیں ملا تھا, یار تیاری نہیں کر سکا, بس چل گیا. اب میں چاہوں گا کہ بولے ارے نہیں عمران بھائی کیا بات کرو, آج آپ نے جو واقعہ سنا نا گدھے والا, وہ تو کمال کا واقعہ تھا. اب عمران بھائی کی تو جناب وہ فیس مل گئی نا, کہ وہ میری تعریف ہو گئی. اب تعریف یا تو کوئی کرے یا تعریف میں اپنے لیے کروا لوں, تو فن آنا چاہیے. اب جب تعریف کوئی کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, جب تعریف کوئی نہیں کرتا تو غم ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے والا جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں, کھانے کی دعوت کرنی ہے, لوگ کیا کہیں گے, ڈیکوریشن کرنا ہے, لوگ کیا کہیں گے, دعوتیں دینی ہیں,
لوگ کیا کہیں گے، اپنا لباس پہننا ہے لوگ کیا کہیں گے، ایون کہ مطلب کہ چشمہ بھی لینا ہے نا، اب چشمہ پہن کر پہلے شیشے کے سامنے دے، اب جس کے نمبر ہیں، میرے بھی نمبر ہے ہاں، اب جس کے نمبر ہیں وہ نمبر پہلے اب یہ دیکھے گا آئینے میں، پہلے تو چلو یہ دیکھ لیا کہ یہ چلو ٹھیک ہے اپنے چہرے پر صحیح لگ رہا ہے، اب چہرے پر صحیح لگ رہا ہے اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں جب 4 آدمی کے بیچ میں جاؤں گا تو کوئی بولے گا کہ یار کیا فریم پہنی ہے یار، کیا قلم لگا ہے یار، کیا گھڑی پہنی ہے یار، واہ یار میچنگ ہے آپ کی یار کپڑوں کی، آؤٹ کلاس، کیا آؤٹ کلاس، سفید پہنو نا بھائی، یہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور لوگوں کی باتیں جو ہے نا ختم نہیں ہوتی، ہم بہت سادہ کام کریں تو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، کنجوس آدمی ہے، ہائی فائی کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار فضول خرچ ہے، لوگوں کو کیا مطلب کہ وہ پڑتی ہے۔ دعوت میں آتے ہیں ایسا منہ پر تعریفیں کریں گے، ارے یار کیا کیا کام کیا، ایسی غذا، وہ جو بٹر کھلائے نا، بٹر کی تو بات ہی کچھ اور تھی، ایسی بٹر کی تعریف کریں گے کہ بس کیا بات کرو، وہ کہنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ باہر نکل کے بولوں گا یار اس کو 1.5 ہوشیاری کرنے کا بس اتنا شوق ہے، اتنے مہنگے بٹر کھلانے کی کیا ضرورت تھی یار، نہیں لگتا یہ 1.5 ہوشیار آدمی ہے، پیسہ دکھانا چاہتا ہے۔ اب گاڑی میں بیٹھ کے میاں بھی اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ابھی اس کے منہ پر تعریفیں کر کے نکلے تب گاڑی میں بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں۔ آپ بولتے ہو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنی سوچ بنائیں، ہم جو کام کر، میں لباس پہن رہا ہوں، پہلے لباس لیتے وقت میں یہ دیکھوں اس لباس کے متعلق میرا رب اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ میں اگر اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو اس چہرے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میرا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ میری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو، جو قرآن اور حدیث کے اندر، اقوال صحابہ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس سے خود کو کمپیئر نہیں کرتے، جس سے واقعی کمپیئر کرنا ہے، جس سے واقعی تقابل کرنا ہے، وہ واقعی جو کامیابی کا راستہ ہے اور جو اٹل ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہے۔ آج لوگ بڑے پانچوں کو پسند کرتے ہیں، کل چھوٹے پانچوں کو پسند کرتے ہیں، ٹائٹ کپڑوں کو پسند کرتے ہیں، پھر کبھی لوز کپڑوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی اس کو پسند کرتے ہیں، کبھی اس کو پسند، کبھی رنگ بدل جاتا ہے، کبھی انداز بدل جاتا ہے، کبھی یہ بدل جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، کوروں کے انداز بدل جاتے ہیں، رنگ کے انداز بدل جاتے ہیں، ڈیکوریشن کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب ہم ایسے لوگوں کی سوچ کے پیچھے چل پڑے جن میں تبدیلی ہی تبدیلی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین اور اسلام کے احکام کے مطابق ڈھالنا ہے، کہ جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے، خوشنودی ملے، کہ یہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، یہ دیتا ہوں تو رب راضی ہوتا ہے، یہ میں نہیں دیتا تو رب راضی ہوتا ہے۔ کسی کہیں دینے میں رب راضی ہے، کہیں نہ دینے میں رب راضی ہے، کچھ کرنے میں رب راضی ہے، کچھ نہ کرنے میں رب راضی ہے۔ تو جس میں رب راضی ہے، جس میں رب راضی نہیں ہے، جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں ہے، کس کام سے اللہ تعالیٰ کی مجھے رضا نصیب ہوتی ہے، کس کام سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو غور کرنا، یہ تقابل کرنا، یہ اصل ہے ہماری زندگی کا بنیادی مقصد۔ یہ ہے بندگی، اور یہ مطلب اس میں مزہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ کوئی بات بھی کر دے گا نا تو آپ کے ساتھ جواب ہوگا، عموماً جواب نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی پھر آدمی ہینکی پینکی کرتا ہے۔ کوئی بات کرتے بھی دے گا تو آپ بولو گے کہ ٹھیک ہے بھائی، قرآن و حدیث کا یہ ارشاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد تنویر اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کامیابی کا راستہ، الحمدللہ آج ٹاپک بہت زبردست رکھا آپ نے دارالمدینہ کے حوالے سے۔ آج صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی الحمدللہ دارالمدینہ اسکول سسٹم کے حوالے سے میری ایک مدنی منی جو گرین ٹاؤن میں لاہور مرکز الاولیاء لاہور میں دارالمدینہ میں الحمدللہ پڑھ رہی ہے، اور ماشاء اللہ عز و جل بھائی صاحب بڑی زبردست ترکیب ہے۔ اور آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو شروع میں جب اس کے داخلے مل رہے تھے تو بچی کے لیے جو میں نے فارم جمع کروایا تھا اس میں اس کا نام نہیں آیا، تو بھائی صاحب میں کسی دوسرے اسکولوں میں اس کو ڈالنے کے لیے لے کے گیا کہ کسی اور اسکول میں داخل کروائیں، تو بھائی صاحب اسکولوں کا جو ماحول دیکھا کہ جو ٹیچر ہے اور جو وہاں پر
یہ لڑکیاں اور لڑکے وہ آپس میں ایک تو بالکل وہ با پردہ اور دوسرا ان کا وہ حسد کے ایک دوسرے کی طرف باتیں کرنا. ایسا یہ اپنی سمجھ میں نہ آیا کہ میرا بچہ یہاں پہ کیسے تعلیم حاصل کرے جہاں پہ شروع ہی سے بچے کو یہ ذہن دیا جائے کہ لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح حسد کے باتیں کرتے ہیں, یہ اس طرح کا ذہن دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ میں نے ذہن بنایا کہ اب میں اپنے بچے کو داخل نہیں کراؤں گا, لیکن الحمدللہ پیر صاحب کا ایسا کرم ہوا, پیر صاحب کی نظر کرم ہوئی کہ الحمدللہ مجھے مرکز کی طرف سے فارم آیا کہ اگر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وجہ سے آپ کے بچے کو نہیں داخل کیا گیا. تو پرابلم یہ تھی کہ جو اسکول تھا نا وہ کافی دور تھا میرے گھر سے, کافی دور ہے گرین ٹاؤن, کم و بیش 12-13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لیکن میری یہ خواہش تھی چاہے جتنا بھی کرایہ لگ جائے میں اپنے بچے کو دارالمدینہ میں داخل کراؤں. الحمدللہ اس کی میں نے ترکیب کی. اور اس کے بعد صاحب ایک یہ عرض کروں گا کہ ایک دن اسی طرح ہمارے محلے میں شادی ہو رہی تھی, اس میں میوزک اور لڑکیاں ڈانس وغیرہ کر رہی تھی. میں نے اپنے طور پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہ باز آئے, لیکن میں نے اپنے گھر کے اندر گھس کے کمرے میں مدنی چینل میں آن کر دیا. تو الحمدللہ کچھ بچت ہو گئی. تو اپنی وہی مدنی منی جو دارالمدینہ میں پڑھتی ہے اس کو میں نے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا باہر. تو میں نے کہا میں بعد میں اس کے پیچھے چلا گیا کہ سیڑھیوں سے گر نہ جائے. لیکن ایسا بھی یہ دیکھ کر الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ گلی میں میوزک چل رہا تھا, منی جو تھی اس نے اپنی انگلیاں کانوں میں دی ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سکھایا گیا کہ گانا چل رہا ہو اور اپنی انگلیاں کانوں کے اندر دینی ہے. تو الحمدللہ پتہ چلا کہ جی یہ اسکول سے سیکھ ہے, یہ دارالمدینہ سے. تو الحمدللہ سب آپ کا یہ جو دارالمدینہ اسکول سسٹم ہے یہ بہت زبردست مدینہ مدینہ ترکیب ہے. الحمدللہ بچوں کو بھی سے اتنا علم دین ہے کہ ہم 30-35 سال کے ہو گئی ہمیں اتنا نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ صاحب امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پہ قدیر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ دارالمدینہ میں ایسی مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ بہت پیارے جذبات ہیں آپ کے. اور آپ کا دارالمدینہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دارالمدینہ, آپ کا دارالمدینہ, تو یہ ہم سب کا دارالمدینہ ہے. دعوت اسلامی ہم سب کی ہے, دارالمدینہ ہم سب کا ہے. تو یہ دارالمدینہ کی باہر بہت خوبصورت بات کی کہ بچی کے نے اپنے کان میں انگلیاں داخل کر لیں تاکہ موسیقی کی آواز, میوزک کی آواز اس کے کانوں میں نہ جائے. اللہ تعالی ہمارے دارالمدینہ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی کال سنائیے. میرا سوال عاجز صاحب سے ہے, یہ دارالمدینہ اسلامک جو آپ نے اسکول سسٹم دیا ہوا ہے اس کی برانچیں کہاں کہاں پر ہیں یا اس کی برانچ ایک ہی ہے؟ اگر مجھے اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کروانا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ برائے مہربانی اس کی تھوڑی سی تفصیل کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے کئی شہروں میں دارالمدینہ کی شاخیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی ایڈمیشن جو شروع ہوتے ہیں وہ دسمبر اور جنوری انگلش ماہ کے حساب سے جو تعلیمی سال ہوتا ہے دسمبر اور جنوری میں ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں. دارالمدینہ کی غالباً ویب سائٹ موجود ہے. اب دارالمدینہ کی ویب سائٹ کا اگر آپ وزٹ کر لیں گے تو شاید میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دارالمدینہ کی بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. الحمدللہ پاکستان کے باہر بھی دارالمدینہ کھل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم دنیا بھر میں دارالمدینہ کھولنے کا عزم رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑا پین, یعنی بہت بڑا ایک ٹینشن اور یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا فلو ہے تعلیم کے نام پر, اور ماں باپ کو یہی ہے کہ بچہ تھوڑا سا 2-3 سال کا ہوا اب اس کو پڑھانا کہاں ہے. اللہ وہ دین عطا فرمائے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو ماں باپ کو یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ بچے کو حافظ بنانا ہے تو مدرسۃ المدینہ کہاں ہے, بچے کو عالم بنانا ہے تو جامعۃ المدینہ کہاں ہے. لیکن خیر عالم بننے کے لیے جو کم سے کم عمر ایڈمیشن کی وہ 12 سال ہے, تو اس وقت تک کوئی کچھ نہ کچھ ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے. اب ہر کوئی حفظ کے لیے داخل کرواتا نہیں ہے. جو اسکولوں کا ماحول ہے جو ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں, جہاں مطلب کہ گناہوں بھرا سلسلہ رہتا ہے اور کوئی مسلمان بھی اس کو برا کیوں مانے گا, کہ جو گناہ ہے تو گناہ ہے, غلط ہے تو غلط ہے. اب میں کو غلط کرتا ہوں تو میں غلط کو غلط تو کہوں, کہاں بھائی میرے سے غلطی ہے. اب میں اپنی اصلاح نہیں کر پاتا یہ ایک الگ میٹر ہے. اس ایجوکیشن کے نام پر ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں, جتنی ہو رہی ہیں ان کا کہہ رہا. دیکھیں 100% پر میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہمیں ملے. آپ بتائیے کہ اس وقت فری یعنی کوئی فیس نہیں. دارالمدینہ ہمارے پاس ایک حفاظ کے لیے بھی ہے, یعنی
اس چیز کے لیے کہ جو حافظ بن جاتے ہیں. اب حافظ بننے کے بعد یہ ہمارا پین تھا. میں امید کرتا ہوں آپ کو خوشی ہوگی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہمیں ایک تکلیف تھی کہ ہمارے اسپیشلی ہم پہلے مدرسۃ المدینہ سے چلے تھے کہ ہمارے جو مدنی منع حفظ کر لیتے ہیں. اب 10 سال کی 8 سال کی 12 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا. اب یہ حفظ کرنے کے بعد کہاں جائیں؟ اب ان کو تعلیم کے نام پر ماں باپ ان کو اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں. جب اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں تو وہاں ان کی ساری جو 2 3 4 سال کی تربیت تھی وہ سارے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے دارالمدینہ برائے حفاظ کھولے کہ یہاں پر ہم ان کو تعلیم بھی دیں. ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ایج فیکٹر کی وجہ سے اور بہت سارے فیکٹر ہیں, کچھ نہ کچھ اپ ڈاؤن چلتا رہا, لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کو بھی بہتر انداز سے کریں تاکہ اس میں داخلہ لے کر ان کا حفظ بھی باقی رہے, ان کی مشق بھی ہوتی رہے, ان کے اسباق بھی چلتے رہے قرآن پاک کے, اور ان کی دنیاوی تعلیم کا نظام بھی شریعت اور اسلام کے مطابق چلتا رہے. اس کے بعد یہ مدنی منوں کا دارالمدینہ ہم نے کھولا, اور جو الحمدللہ میرا خیال ہے 30 سے زیادہ شاخیں شاید میں یاد پڑتا ہے کہ یہ 2-3 سالوں میں کھل چکی ہیں. اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بڑھے ہیں دارالمدینہ یونیورسٹی کی جانب. یہ میں آپ کو عرض کر دوں, ہماری کوشش یہ ہے, ہمارا عزم یہ ہے, اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فرما دے, ہم آپ کے 2.5-3 سال کے بچے کو لیں گے, مدنی منع کو مدنی منی کو لیں گے, اس سے اس طرح تعلیم کے اس سے نکالیں گے اور میٹرک تک لے کے جائیں گے. اس میں اس کی پوری دینی تعلیم حسب عمر کے مطابق, اس کی شریعت کے مطابق جو اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو علم دینا ہے, فرض علم دینا ہے, واجب علم دینا ہے, سنت کے مطابق جو اسلامک مینرز ہے, اسلامی اخلاق ہے, اس کی پوری تربیت کے ساتھ لے کے جانا ہے. پھر اس کو آگے لے کے جانا ہے, آگے لے کے جانا ہے, یہاں تک کہ ہم نے اس کو جامعۃ المدینہ کا راستہ دکھانا ہے, ہم کہ وہ عالم بنے, اس کو حفظ کا راستہ دکھانا ہے کہ وہ حافظ بنے, اور قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کر کے, قرآن کی تعلیم حاصل کر کے مزید اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے. تو دارالمدینہ انشاءاللہ یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے کہ اب ہم دارالمدینہ کی یونیورسٹی کھولے. ہمیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یونیورسٹی الاؤ ہو چکی ہے کہ ہم دارالمدینہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. تو یوں ایک پورے ایجوکیشن سیکٹر کو ہم بگننگ ٹو اینڈ اور آلموسٹ بگننگ ٹو اینڈ, ابتدا تا انتہا تک, جس کو ہم ماسٹرز کہتے ہیں, اس وقت تک ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہماری پلانس ہیں, یہ ہمارا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایک عزم ہے, اور اس کے لیے ہمارا باقاعدہ نصاب کے متعلق سب کچھ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اخراجات ہیں. ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم 1 روپیہ نہیں لیں گے. اب تک ہماری نیت یہ ہے, آگے کا پتہ نہیں ہے, لیکن اب تک ہماری نیت یہ ہے کہ ہم 1 روپیہ نہیں لیں گے تاکہ امیر ہو کہ غریب ہو, ایفورڈ کر سکتا یا نہیں کر سکتا, ان سب کو بہترین تعلیم ہم دیں. اور صرف ہمارے ملک میں نہیں, دنیا بھر میں ہم بہترین تعلیم دیں. دنیا بھر کے مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا تعلیمی ادارہ کھلے جو کہ ہمارے بچوں کے دین, ایمان, اعمال, عقائد, اخلاق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی جو ضرورت ہے تعلیم کی, اس کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر پورا کرے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم مدنی چینل کو, اس میڈیم کو ہم کوشش کر رہے ہیں شریعت کے مطابق چلانے کی, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن میڈیم جو ہے, یعنی تعلیمی سیکٹر جو ہے, تعلیمی ادارہ جو ہے, یہ بھی اسی انداز سے چلتا رہے. اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیض عطا فرمائے. مرشد کریم کی دعاؤں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم چلتے چلے جائیں گے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارشد اطاری نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. ایسا دارالمدینہ کے حوالے سے ماشاء اللہ عز و جل بتایا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. ایسا میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نوابشاہ میں دارالمدینہ کھولے تو میری مدنی منیاں جب اپنی بچوں کا مدنی بچوں کا پروگرام دیکھتی ہیں تو اس سے سوال کرتی کہ پاپا کب کھلے گا یہاں دارالمدینہ, کب کھلے گا, کب ہمارا داخلہ ہوگا. تو برائے مدینہ مسجد کی شفقت ہو, ہم پر آپ کی شفقت ہو کہ دارالمدینہ نوابشاہ میں قائم ہو جائے, اور ہمارے بچے جو ہے شدت انتظار میں ہیں کب ہمارا داخلہ بھی دارالمدینہ میں ہوگا. تو ہم پر بھی نظر کرم فرمائے نوابشاہ والوں پر بھی. جزاک اللہ خیر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے کہ ایک دعوت اسلامی عوامی تحریک ہے,
ہم آپ کو بھی تقریباً آگاہی کے ساتھ یعنی اپڈیٹس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زمینی حقائق ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو بہت زیادہ رقم کی حاجت ہے. ہر شہر میں کئی دارالمدینہ کھولنے پڑیں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. ایک شہر میں ایک دارالمدینہ ناکافی ہے. دارالمدینہ کی جگہ، دارالمدینہ کی عمارت، اس کی تعمیر، اس کی کنسٹرکشن، پھر یہ ہو گیا ایک کام. اس کے لیے یقیناً اربوں روپے کے اخراجات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اگر ہمیں ایسے اسلام بھائی ملتے ہیں مزید جو ہمیں دارالمدینہ کے لیے اسپانسر کرتے ہیں کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس کے لیے ہم کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی آگے آ سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہے ہم جیسے جیسے اپنے وسائل پاتے رہیں گے انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے. دوسری چیز نصاب کی تیاری. ڈیفینیٹلی نصاب ہم جب تک اپنا دارالمدینہ کا اپنا نصاب ہم کوشش کریں کہ مکمل نصاب ہم اپنا بنا لیں، اس کے لیے تیاری جاری ہے. جو ہم اس میں بھی مزید آگے بڑھتے رہیں گے دارالمدینہ اور کھولتے چلے جائیں گے اور اس کے درجے اور کلاسز بڑھتے چلے جائیں گے. تیسری چیز پڑھانے والے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کی جتنی امید و توقعات دارالمدینہ سے دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، اس کا بہت بڑا انحصار ان پر ہے جو یہ تعلیم دیں گے، جن کو ہمارے دارالمدینہ کی اصطلاح میں باجی کہتے ہیں، جس کو آپ فیمیل ٹیچر کہتے ہیں، ہمارے یہاں باجی کہا جاتا ہے. پھر آگے جا کر اس کے لیے اسلامی بھائیوں کی ضرورت پڑے گی. تو وہ جو پڑھانے والے استاد صاحب ہوں گے، باجیاں ہیں، ان کی اپنی تربیت، سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تربیت اور دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کے تحت تربیت، پھر جو تعلیم کے لیے جو قابلیت اور صلاحیت چاہیے اور جو ایک کوالیفیکیشن چاہیے، وہ سب یہ آپ سمجھتے پورا اس کا انفراسٹرکچر ہے، یہ پورا ایک نظام ہے. جو ہم اس میں خود مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. ہمارا عزم ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی کہ ہم کسی شہر کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی. کسی ملک کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی. ہر ملک میں، ہر شہر کے اندر کئی دارالمدینہ کھولنے کا عزم رکھتے ہیں. آپ یہ دعا کریں اللہ ہماری مدد فرمائے. آج طاقت ہے، اللہ ہمارے مددگار پیدا فرمائے. تعلیم کی بہت ضرورت ہے، تعلیم کی بہت ضرورت ہے، تعلیم کی بہت ضرورت ہے، اور ہم فری تعلیم دینا چاہ رہے ہیں. ہمیں انشاءاللہ آپ کی مدد مزید ملے گی. جیسے کل جامعۃ المدینہ کے لیے ہم نے کوشش کی، الحمدللہ ہمیں کروڑ روپے لوگوں نے دیے، لیکن دارالمدینہ جو پورا ایک اسکولنگ سسٹم ہے، اس کے لیے آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور آپ کو آگے آنا چاہیے. feedback@darulmadina.net اس پر بھی آپ چاہیں تو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو شعبے کے جو ایکسپرٹیز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اس سلسلے کے مناسبت سے آپ آگے آئیں، سپورٹ کریں. اکاؤنٹ نمبر بھی آپ اس میں بھی کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ آگے آئیں. ہر شہر سے چند افراد جو مخیر ہیں وہ آگے آئیں اور دارالمدینہ کھولیں. دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، تو جو ہوگا دعوت اسلامی کے تحت ہی ہوگا. آپ کو ہمارے سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. اور کال سنائیے. وسیم احمد عطاری، باب المدینہ، کراچی، نیو کراچی. جو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دارالمدینہ میں اسپیشل بچے جو کہ ڈیف اینڈ ڈم پلس بلائنڈ ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی سہولت وغیرہ ہے یا ان کا بھی کوئی ہماری کیمپس وغیرہ ہے؟ تو کہاں پر؟ جزاک اللہ خیر. آمین. ابھی اس کی کوئی شاخ تو ہم سے نہیں کھل سکی اب تک، لیکن اس کا شعبہ ہم نے قائم کر لیا ہے. اور شعبہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے ہمارے بچے ہیں، معذور ہیں، ایب نارمل ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے جو ان کے نصاب کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے پڑھانے والے کی تیاری کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ دارالمدینہ کھلنے کی بھی آپ خوشخبری پا لیں گے کہ اب دارالمدینہ ان کے لیے کھل چکا ہے. اس پر کام ہمارا جاری ہے، یہ مطلب وہ صرف نظر نہیں ہے، بالکل کام جاری. اس کا شعبہ بن چکا ہے اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے، اللہ تعالی ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے. عطا کراتے اب دعا کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدنی منی ازلفا، مجھے دارالمدینہ میں ایڈمیشن چاہیے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मुन्नी, आपको दारुल मदीना में एडमिशन चाहिए, इंशाअल्लाह आपके घर वाले दारुल मदीना की मजलिस से रब्ता कर लेंगे। दारुल मदीना वाले बता देंगे कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कामरान अत्तारी हुसैनाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दारुल मदीना में जो हमारे बच्चे 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, उनको तालीम किस तरह दी है? दारुल मदीना में इतने साल के बच्चों को दाखिला क्यों नहीं दिया जाता? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी उम्र के मदनी मुन्नों के दाखिलों का भी एक निज़ाम हमने बनाया है। आप मजलिस से रब्ता करें, मजलिस इंशाअल्लाह आपकी इस मामले में भरपूर रहनुमाई करेगी। दारुल मदीना का रब्ता करने के लिए फैज़ान मदीना का फ़ोन नंबर दे दें कि ये फैज़ान मदीना में फ़ोन करके दिन के औकात के अंदर आप दारुल मदीना के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर सकते हैं। 1112522692 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ये दावत इस्लामी का नंबर है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हैं, आप कोड मिलाइए और ये नंबर मिला लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर उस वक्त हमारे इस्लाम में दस्तियाब हुए, अवेलेबल हुए, आपकी बात करा दी जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, मेरा तो आज का सिलसिला भी दारुल मदीना की नज़र हो गया। मरहबा मरहबा, अहलन, ज़ही सआदत, ज़ही किस्मत। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाइए, गुलशन में किसी दारुल मदीना पर कोई पूछ रहे थे स्टे आया था, तो क्या वो उठ चुका है? असल में भाई साहब ऐसा है कि उसके लिए जो वहाँ पे जो स्टूडेंट थे और जो यानी तालिब इल्म थे और जो वालिदैन थे उनको हमने यही अर्ज किया था कि दीगर जो ब्रांचेज हैं उसमें जो है ना मुंतकली की तरकीब है, वहाँ वो राबिता करें दूसरी जो शाखों से, और उसकी जो बाकायदा यानी दूसरी जो जगह है, ब्रांच है, उसको ढूंढने के लिए उसको जो उसकी लवाजमात होते हैं, तैयारी के महज उसका जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह जैसे ही जो है नया कैंपस तैयार होता है तो इंशाअल्लाह मुतालिका जो तलबा हैं जो मुतालिका उसके वालिद हैं उन तक इंशाअल्लाह ज़रा इत्तला जो पहुँचा सकती, जो फर्दर एक्टिविटीज़ हैं, दीगर सरगर्मियाँ वो इंशाअल्लाह शुरू कर दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम रसूल भाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, और कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरान शीला की बारगाह में अर्ज है कि सबसे पहले मदनी चैनल के 6 साल पूरे होने की खुशी में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। दूसरा निगरान शीला से अर्ज है कि मेरा बेटा बीमार है, 7 साल का, मोहम्मद उस्मान अत्तारी, उसकी सेहत याबी की दुआ कर दे और अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आपके शहजादे को आपकी आंखों की ठंडक करे और मोहम्मद उस्मान अत्तारी को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मदनी काफ़िलों में सफ़र करके भी दुआ कीजिए। दारुल मदीना की मालूमात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। इस नंबर पर आप रब्ता करके दारुल मदीना के लिए मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मेरा नाम अहमद सईद है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना बेटा जो है ना आपकी मदरसे में ज़ेर तालीम हो, तो उस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? तो बराए मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमारे कई तालीमी शोबे हैं। दारुल मदीना ये भी एक हमारा शोबा है और मदरसतुल मदीना जहाँ हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम दी जाती है कुरान पाक की मुफ्त, वो भी हमारा शोबा है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मदनी मुन्निया कुरान पाक की मुफ्त हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। और एक हमारा शोबा आलिम बनाने का जिसका नाम है जामिअतुल मदीना, जिसमें आलिम बनाया जाता है, जिसमें 12 साल और इससे प्लस के इस्लामी भाइयों को दाखिला दिया जाता है। तो इस सिलसिले में आप हमारे फैज़ान मदीना में
کال کر کے آپ کنسرن جو آپ کا ذہن ہو ان سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپریٹر کو کہیں گے تو وہ آپ کو جو متعلقہ اسلامی بھائی ہے ان سے ملا دیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے فون نمبر ہم نے آن ایئر کیا تھا 021-111-252692 111-252692. دعوت اسلامی کا جو یونیورسل نمبر ہے 111-252692. اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ. سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ. دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ.